اس سے پہلے کہ میں اسٹارٹ کروں, آئی ہیو کائنڈ آف بیسک ڈیٹا کہ ہمارے پاس ابھی کیا سچویشن ہے ان پاکستان, اسپیشلی ان سندھ. تو تھوڑا سا وہ میں ڈیٹا شیئر کروں گی, اس کے بعد پھر اپنی ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے. تو وی ہیو ویری اسٹیگرنگ نمبر کہ ہمارے پاس ابھی کیا صورتحال ہے. دین وقت پاکستان میں 22.8 ملین جو کہ بار ہیں دے آر آؤٹ آف اسکول, 22.8 million in Pakistan. So in a way Pakistan has the world's second largest number of out of school. یعنی پاکستان دنیا میں وہ دوسرے نمبر پہ ملک ہے جس کے بچے سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اور ان بچوں کی ایج کیا ہے 5 to 16 years. یہ وہ بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. اچھا, اس میں ہمارے پاس اگر ہم سندھ کے ڈیٹا دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ابھی جو اویلیبل ڈیٹا, جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سندھ میں ابھی 44% آف ٹوٹل پاپولیشن آف چلڈرن فرام 5 to 16 they are out of school. 44% of total population of children between age of 5 to 16. اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی یہ کہ اس میں جو ایڈلسنٹ جو ہمارے پاس ڈیٹا وہ یہ ہے کہ تقریباً 11 ملین بچے جن کی ایج 8 to 14 they are not receiving any kind of education in Sindh. So in a way ہمارے پاس ابھی جو ہمارے پاس سندھ میں 6.5 ملین چلڈرن they are out of school. They should be in school but they are not in school. ابھی ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے کہ یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اب اس میں میں صرف یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو 5 to 16 جو ایج گروپ ہے اس میں ہمارے جو بچوں کی جو تعداد ہے 5 to 16 وہ تقریباً 1 کروڑ اور 46 لاکھ وہ ہمارے پاس وہ ایج گروپ ہے. یہ جو بچے ہیں وہ ٹوٹل آبادی کے اس میں اسی نمبر میں جو ہمارے پاس 64 لاکھ بچے ہیں جو وہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. تو یہ ہمارے پاس ابھی صورتحال ہے. اور اس میں ہم یہ کہیں کہ ہم اگر آپ اپنے بجٹ کو دیکھیں تو ہمارے پاس GDP کا صرف 2% ہماری ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے. ویسے ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ منیمم 4% ہونا چاہیے GDP کا, لیکن وی آر اسپینڈنگ آلموسٹ وی آر شارٹ آف 50% آف اے بجٹ آن ایجوکیشن. تو اگر ہمارے پاس بجٹ اتنا کم ہے تو پھر ہم اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ کیسے اچیو کر پائیں گے. تو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی ڈسکشن. سو فرسٹ آئی ول اسٹارٹ وتھ صادقہ صلاح الدین. سب سے پہلا کیونکہ آئی بینگ اے لائر میں آئی ول گو بیک ٹو آور کانسٹیٹیوشن جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس از آرٹیکل 25A کہ کمپلسری اینڈ فری ایجوکیشن از رائٹ آف ایوری چائلڈ ان پاکستان. تو اب ہمارے پاس 6.4 ملین چلڈرن بچے سندھ میں آؤٹ آف اسکول ہیں. تو دی وے وی آر وائلیٹنگ دیئر بیسک رائٹ. تو پھر یہ جو بیسک رائٹ اٹ مینس اسٹیٹ از ناٹ ٹیکنگ اینی رسپانسبلٹی کہ ہم ان بچوں کو اسکول میں جو بھیجے وہ نہیں ہیں. آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑے اعداد و شمار بتائے جو تھوڑا سا دل دہلانے والے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اعداد و شمار والی کہانی میں چھوڑ دیتی ہوں اپنے ساتھیوں پہ سے, کیونکہ میرے جو بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو کام ہی سارا ڈیٹا جمع کرنا اور اس کو آگے بڑھانا ہے. لیکن بجٹ پہ جو آپ نے بات کہی ہے وہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کاش کے بجٹ بڑھانے سے سب کچھ مسئلے حل ہو جاتے. اگر ایسا ہوتا تو پھر 18ویں ترمیم کے بعد جتنا بجٹ بڑھا ہے ایجوکیشن کا اس سے ہم سارے مسائل اب تک حل کر چکے ہوتے, مگر ایسا ہوتا نہیں. بات یہ ہے کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے یہ بہت اہم سوال ہے, لیکن کیسے خرچ ہوتے ہیں یہ اس سے زیادہ اہم سوال ہے. تو اگر بجٹ بڑھتا بھی ہے ہمارے ہاں تو وہ بجٹ کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں, اس کو ہم کس طرح خرچ کرتے ہیں, اسے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو بجٹ ہے اس کے آپ کو سب کو پتہ ہے بڑی بیسک سی بات ہے کہ 2 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو روزمرہ کی چیزیں کرنے کے لیے ریگولر آئٹمس کا ہوتا ہے, دوسرا وہ ہوتا ہے جو ترقی والا بجٹ ہوتا ہے. جو ہمارا ریگولر بجٹ ہے اس بجٹ کا جو مین حصہ ہے وہ تنخواہوں پہ جاتا ہے.
تنخواہوں کے بعد وہاں کچھ بچتا ہی نہیں. کبھی 9% بچتے ہیں, کبھی 10% بچتے ہیں, اور جب کبھی کوئی قدغن لگائی جاتی ہے کہ کمی آ گئی پیسوں میں, فیڈرل گورنمنٹ نے بھیجے نہیں, آخر میں کم ہو گئے, جو کچھ بھی ہوا, تو اس سے وہ جو نان سیلری والا بجٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ نان سیلری والے بجٹ میں ہے کیا؟ نان سیلری والے بجٹ میں بجلی ہے, پانی ہے, چوک ہے, اسٹیشنری ہے, امتحانات ہیں, یہ تمام چیزیں. تو اگر وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر تو ہمارے بجٹ کے بس جو بینیفیشریز ہیں وہ اساتذہ کرام ہی رہ جائیں گے. باقی جو شاگرد ہیں ان تک تو اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا نہیں, کیونکہ شاگردوں تک جو فائدہ پہنچتا ہے وہ دراصل نان سیلری بجٹ کا پہنچتا ہے. وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کوالٹی کو بہتر بنا رہی ہوتی ہیں. اب وہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں بڑھیں اور اساتذہ ان صفوں میں آ جائیں کہ جہاں لوگ قابل عزت معیشت کماتے ہیں, تو وہ اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا. تو یہ ایک ہے کہانی کہ جسے ہمیں دیکھنا چاہیے. اور یہ بجٹ جو ہے اس کو کیسے استعمال کیا جائے, جن لوگوں کا اختیار بنتا ہے, قانون میں اختیار بنتا ہے, ان کو ہم ایمپاور کریں, ان کو ایمپاور کریں, اور وہ پھر ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں, تو شاید کچھ حالات بہتر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا قاضی کبیر صاحब, मां तव्हां जी तरफ़ ईंदसि. ऐं त असां कल्ह ॾिसी चुकासीं ॿिया जेके स्टूडेंट आया हुआ जेके सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में पढ़नि पिया, उनखे स्कॉलरशिप मिले पई. ऐं उहे ॿार हुआ जेके काफ़ी डिप्राइव्ड ऐं उहे मार्जिनलाइज़ उन्हनि एरियाज़ मां आया हुआ जिन वटि ॿियो को सपोर्ट सिस्टम न हो सवाइ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जी उन स्कॉलरशिप ऐं उन्हनि स्कूल खां सवाइ. त इहे ऐं तव्हांखे सिर्फ़ु इहो तव्हां खां पुछणु चाहींदी, तव्हां थोरो अंडरस्टैंड करणु चाहियां पई. बाक़ी असांजी ॿी ऑडियंस जेको हीउ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो जेको हीउ इनिशिएटिव आहे जेको 1992 खां स्टार्ट थियो, त उन काफ़ी पॉज़िटिव चेंज आंदी असांजे मुआशरे में. स्पेशली जेको क्वालिटी एजुकेशन जे हवाले सां जेको इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्कूल्स जो, उन में काफ़ी बहितरी आई. त इहो ऐं बाक़ी जेके गवर्नमेंट जा जेके रेगुलर स्कूल्स आहिनि उन्हनि में अहिड़ो छा आहे जेको हुते जी में एॾो फ़र्क़ु आहे ऐं हुते जेका उहा अचीवमेंट न थी सघिया? तव्हांजी महिरबानी मौक़े ॾियण जो. छो त मौज़ू अर्ली एजुकेशन जे मुतालिक़ आहे. सिंध गवर्नमेंट अर्ली एजुकेशन जी पॉलिसी सभिनी खां पहिरीं 2015 में आंदी. 2015 खां पहिरीं बि तक़रीबन 2005-06 में जेके गवर्नमेंट जा स्कूल आहिनि उन्हनि में अर्ली एजुकेशन जो जेके क्लासिस हुया उहे इस्टेब्लिश थियणु शुरू थी विया हुया. पर 2015 खां पोइ हिनखे फॉर्मली ई पॉलिसी आई, जंहिंजे तहत 3 खां 5 साल जे ॿार जी जेका फाउंडेशनल जेका एजुकेशन आहे उनखे बहितर करण जी कोशिशि कई वई. जॾहिं हुन जी इम्प्लीमेंटेशन में आयासीं त इहो 3 खां 5 जे बजाए 4 खां 5 साल जो थी वियो ऐं रुॻो 1 साल जे लाइ गवर्नमेंट जे स्कूल में ॿारनि खे जेका अर्ली एजुकेशन आहे उन जे लाइ आंदो थो वञे. जेको तव्हां डेटा ॿुधायो उन डेटा मां बि असांखे इहा ख़बर थी पवे, साईं वधीक कंफर्म कंदो उनखे, त तक़रीबन 75% जे क़रीब जेके ॿार आहिनि उहे स्कूल में अचनि था जेके अर्ली एजुकेशन में अचनि था. ऐं उन 75% खे बि जेके वधीक ब्रेक डाउन कयूं त तक़रीबन 73% ॿार जेके आहिनि से गवर्नमेंट स्कूल्स में था वञनि ऐं 27% जो बच्चे हैं वो जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में. गवर्नमेंट स्कूल्स में अर्ली एजुकेशन तो आ गई, लेकिन अर्ली एजुकेशन के साथ जो मेजर 2 चैलेंजेस थे उससे मुतालिक वो थे, एक अर्ली एजुकेशन की जो क्लासरूम है उसका इनएडिक्वेट होना और दूसरा चैलेंज था एक ट्रेंड ईसी का टीचर होना. गवर्नमेंट में पाइट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बना है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं सारे अजला में, लेकिन अर्ली एजुकेशन की जो ट्रेनिंग है उस पर ऊपर आज तक इतना तवज्जो नहीं है. सखर IBA ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने इसमें बाकायदा डिग्री कोर्स शुरू किया हुआ है जो बच्चियों को ख़ास तौर पे वो कराते हैं अर्ली एजुकेशन में. लेकिन चूँकि वह महदूद तादाद में होते हैं बच्चे तो सारे सिंध में एक दफ़ा फैल नहीं सकते. सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने अलबत्ता इसमें एक काम किया है. वैसे तो ये इदारा 92 से इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन जो फॉर्मल स्कूल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है जिस पे फोकस दिया गया वो 2014-15 के बाद हुआ है. और तब से लेके अर्ली एजुकेशन पे बहुत बड़ा फोकस है बाकायदा, क्योंकि जब क्लासरूम स्कूल इस्टेब्लिश होता है तो वहाँ पर भी हमारा पूरा फोकस ये होता है कि अर्ली चाइल्डहुड की बाकायदा क्लास इस्टेब्लिश हो
اور اس کلاس کے بعد جو ٹیچر ہے وہ پراپر ہو, اور ہم یہ نہیں چھوڑ دیتے کہ ٹیچر آئے گا اور سکھانا شروع کر دے گا. ہمارے تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ کا پروگرام ہوتا ہے. ہر اضلاع میں جا کے ہم ان ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے نئے ٹیچرز آ گئے تو پھر ان میں سے کوئی 10-12% ٹیچرز وہاں پہ نکل گئے, لیکن وہ بھی اچھی بات ہے, وہ جہاں بھی جائیں گے ٹیچنگ کا ہی کام کریں گے. تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ جو بیسک چیلنج ہے اس کو تو اس طرح سے حل کیا. اس کے علاوہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کنٹینیوڈ ٹریننگ کرنے کے لیے اپنے تقریباً ریجنل ہیڈ پہ ہمارے پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں اب, جن کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں. ہم وہ ایکوپمنٹ جو ضروری ہے بچے کی ارلی ایجوکیشن, ارلی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کیونکہ ارلی جو ایجوکیشن ہے اس کے 6 اسپیکٹ ہوتے ہیں ارلی ایجوکیشن میں. سب سے پہلا اسپیکٹ ہے بچے کی لٹریسی اور لینگویج کو ٹھیک کرنا, کیونکہ اس ایج میں بچہ پڑھ نہیں سکتا, تو آپ نے اس کو کسی ایسے ذریعے سے پڑھانا ہے کہ جہاں پہ وہ لٹریٹ ہو سکے. یعنی اگر آپ نے اینیملز ہیں تو اس کے آپ کو اینیمل کی شیپ دکھانی ہے, نمبر ہیں تو آپ اس کو وہ نمبر 1 یا 2 نہیں پڑھ سکتا, آپ نے اس کو 2 ڈک دکھانی ہے یا 2 بکریاں دکھانی ہیں یا 2 ایلیفینٹ دکھانے ہیں کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ 2 ہیں. تو وہ جو کام مدر نے کرنا ہوتا ہے گھر میں, وہی کام اسکول والے طریقے سے اسکول میں کیا جاتا ہے. دوسرا, اس کو بیسک نیومیریسی کے جو کانسیپٹ ہیں وہ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے 1 2 3 4 بچہ نہیں پڑھ سکتا, نہ وہ سمجھ سکتا ہے, لیکن وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے کہ یہ کتنے سامنے کتابیں رکھی ہیں یا کتنے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے ورڈ اراؤنڈ اس, کہ میرے اراؤنڈ کیا ہے, بچے کی جو انالیٹیکل کیپیبلٹی ہے اس کو وہاں سے اجاگر کرنا ہے اسکول سے. تو جب ہم بچے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میرے اراؤنڈ کیا ہے, میرے اراؤنڈ بلیک بورڈ ہے, میرے اراؤنڈ دیوار ہے, میرے اراؤنڈ چارٹ ہے, پھر جب وہ گریڈ 1 میں نکلتا ہے تو پھر ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ کھڑکی سے باہر دیکھو, کھڑکی سے باہر کیا ہے, پلے گراؤنڈ ہے, روڈ ہے, میرے اسکول کے ساتھ ساتھ کیا ہے. تو اس طریقے سے بچے کی ورڈ اراؤنڈ اس جو ہے وہ ہوتی ہے. پھر ہم بچے کو کریٹو آرٹ دکھاتے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً میں بہت سارے اسکولوں میں جاتا ہوں, ہمارے سارے کولیگ جاتے ہیں. کریٹو آرٹ میں جتنا یہ 4 اور 5 سال کا بچہ کام کرتا ہے وہ کمال ہے. وہ بچہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کیا لکھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, لیکن اس بچے کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنا جو ایکسپریشن ہے اس کو کاغذ پہ کیسے میں نے کرنا ہے. تو کریٹو آرٹ ایک اور چیز ہے جو ہم سکھاتے ہیں. پرسنل جو ہائیجین ہے بچے کی وہ سکھاتے ہیں. اور پھر سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے ایکچولی فاؤنڈیشنل لیول پر, وہ ہے بچے کی پرسنل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کا. پرسنل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ, اور ٹیچر کو یہ ٹرین کرنا کہ وہ کیسے سمجھے کہ کون سا بچہ پرسنلی, سوشلی اور ایموشنلی اسٹیبل ہے یا نہیں اسٹیبل ہے. پھر پیرنٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے. یہ وہ 6 اسپیکٹ ہیں جو ارلی ایجوکیشن کی ڈپینڈ کرتے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں. ہم نے پریکٹیکلی یہ کام کیا ہے. ابھی ہم نے تقریباً اپنے 300 اسکولوں میں ہم کیئر فار لائف پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے جوائن ہینڈز انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے, کہ جہاں پر بچے کو ایمپیتھی سکھائی جاتی ہے. کہ کوئی جانور, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے گاؤں میں کتا آ رہا ہے تو پتھر مار دو, بکری آ رہی ہے تو ڈنڈا مار دو. تو یہ ॿारनि खे सेखारिणो आहे त ईअं न आहे. असांखे जानवर जो बि ख़्यालु रखिणो आहे, असांखे पंहिंजे वॾे जो बि ख़्यालु रखिणो आहे, असांखे वण जो बि ख़्यालु रखिणो आहे, असांखे प्लांट जो बि ख़्यालु रखिणो आहे. असांजो एनवायरमेंट आहे, असांजो मुल्क आहे, असांखे गॾु. सो केयर फॉर लाइफ इज़ वन एजुकेशन. इम्पॉर्टेंट जेको हिन वक़्तु असांखे तव्हां जेका ॻाल्हि कई त जेतिरा तव्हां डेटा ॿुधायो त उन खे असां छा था करे सघूं. सिंध एजुकेशन फाउंडेशन 3 इम्पॉर्टेंट कम सम्झे थी त ऐं करे थी ऐं सम्झूं था असां त उहे 3 इम्पॉर्टेंट कम ज़रूरी आहिनि एजुकेशन खे बहितर करण जे लाइ. नॉट ओनली अर्ली एजुकेशन बट ओवरऑल एजुकेशन. वन इज़ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अभी मैडम सादिका ने जो बात की, अगर आप इस साल का बजट खोल के देख लें तो जो गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर स्कूल हैं उसमें एक बच्चे की तालीम का जो खर्च हो रहा है वो तकरीबन 3,110 रुपये है जो एक बच्चे पे खर्च होता है पर मंथ. और ये मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जिसमें डेवलपमेंट, MNR और वो चीज़ें नहीं हैं शामिल. बुक्स जो देते हैं उसकी कॉस्ट भी इसमें शामिल नहीं है. ये सिर्फ टीचर और स्कूल का जो खर्चा है वो बता रहा हूँ, 3,110 रुपये. सिंध एजुकेशन फाउंडेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, हो सकता है हमारे यहाँ पार्टनर्स भी कुछ मौजूद हों. कोई है मौजूद यहाँ पर पार्टनर्स हमारे? एक तो आप खुद हैं. तो वो हमारा खर्चा जो है वो तकरीबन 990 रुपये के करीब है. तो आप समझ सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर में जो वहाँ पे जो इतना सारा खर्चा हो रहा है जो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है, तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. अच्छा, और फिर इस खर्चे में स्कूल की कंस्ट्रक्शन शामिल नहीं है जो गवर्नमेंट के खर्चे से होती है पहले.
جبکہ ہمارے 990 یا 1000 روپے میں پارٹنر خود اسکول بھی بناتا ہے اور اسکول چلاتا بھی ہے. اور پھر اسکول کے جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں پرٹیکولرلی کوالٹی کے حساب سے وہ مینٹین کرنے کے لیے پھر ایک علیحدہ میکینزم ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ سارے پارٹنرز ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. دوسری امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے نان فارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن کے ذریعے حالانکہ جو آپ نے فگرز بتائے ہیں 2.8 ملین کے اور پھر سندھ کے اندر 6.5 ملین کے, میں اس کو تھوڑا کنٹیسٹ کروں گا, شاید یہ فگر ٹھیک نہیں ہے, ہمارے RSU بہتر بتا سکے گا, لیکن جتنے بھی بچے ہیں پبلک سیکٹر اب اتنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں لا سکتا, تو لہٰذا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور پھر فارمل کی بجائے نان فارمل ایجوکیشن, تاکہ ہم ایکسیلریٹڈ ایجوکیشن لٹریسی پروگرام کے تحت ہم ان بچوں کو آگے لے کے جائیں. تیسری چیز جو ہم نے کرنا شروع کی ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے, اور یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے, وہ ہے ڈیجیٹل لٹریسی. ہم نے 125 سینٹر اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, تقریباً 20 سینٹر ہم نے اسٹیبلش کر بھی دیے ہیں ڈیجیٹل لٹریسی میں, کہ جو بچہ ہے جو کسی طرح سے اسکول سے باہر رہ گیا ہے اس کو ہم لے کر آئیں اور اس کو ڈیجیٹل میتھڈز کے ذریعے سے ہم لٹریسی دیں, اور پھر وہ بچہ 18 منتھ یا 20 منتھ کے بعد اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے مین اسٹریم کر سکے ہم اس سے اسکول میں. اور اگر ہم اس کو مین اسٹریم نہیں کر سکتے اور وہ اس ایج سے نکل گیا ہے کہ جہاں پر ابھی وہ اسکول میں نہیں جا سکتا, تو پھر ہم اس کو بیسک لٹریسی دے دیں جس میں پیکیج A B C سے لے کے D اور E تک, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹیکنیکل سائڈ پہ لے کے جائیں, اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں. لاسٹ ایئر بھی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے الحمدللہ 1200 بچوں کا ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کرا کے ان کو فیلڈ میں کیا, اور ان میں سے 75% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس وقت روزگار میں لگے ہوئے ہیں. اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1500 بچے ہمارے نیکسٹ منتھ کوالیفائی ہو جائیں گے مختلف اسکلز میں, اور پھر ہمیں نئی اسکلز ڈھونڈنی ہیں. اب ہمیں وہ پرانا طریقہ کار چھوڑ دینا ہے کہ جب موٹر سائیکل سکھانا سیکھ دیں یا جنریٹر بنانا سکھا دیں, اب ہم نے نئے ٹرینڈز پہ جانا ہے. آج کل الیکٹریکل وہیکلز آ گئی ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو الیکٹریکل وہیکل میکینک جو ہیں ہم وہ بنانا چاہتے ہیں. سولرائزیشن کا بہت زیادہ کام آ گیا ہے تو ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہر لحاظ سے اس کو دیکھتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اسکالرشپ پروگرام کا آپ نے ذکر کیا, یہ ایک ہمارا بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں اگر سوشل چینج اگر بہت بڑی آئے گی تو وہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اس اسکالرشپ پروگرام کے تھرو آئے گی. آج بھی ہمارے 5000 بچے ہیں جو مختلف اس میں ہیں, اور یہ بچے صرف سندھ کے مختلف نہیں ہیں, سکھر IBA میں خود ایک بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی جو پڑھ رہی ہے. اسلام آباد میں بچے پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان انسٹیٹیوٹ کے اسکول سسٹم میں, فیصل آباد میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, لاہور میں اب ہم غزالی فاؤنڈیشن کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر سندھ میں تو تقریباً ہر ڈویژن میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. یہ ایک پروگرام ہے. کئی گاؤں ہمارے ایسے ہیں جہاں گاؤں سے 9 10 12 بچے جو ہیں وہ اسکالرشپ پروگرام میں. وہ بچے ابھی تک ڈاکٹر نہیں بنے, انجینئر نہیں بنے, کسی پروفیشنل لائف میں نہیں گئے, لیکن اگر آپ اس گاؤں میں جائیں گے تو اس گاؤں کی جو لائف ہے اس میں ایک تبدیلی آ گئی ہے کہ میرا بچہ اسلام آباد پڑھتا ہے, میرا بچہ لاہور پڑھتا ہے, میرا بچہ سکھر IBA میں سکھر میں پڑھتا ہے. کل بھی ڈاکٹر صاحب مجھے وائس چانسلر صاحب بتا رہے تھے سکھر IBA کے ڈاکٹر آصف صاحب کہ اباوڑوں میں وہ کہہ رہے تھے, میں گیا اور میں بڑا حیران رہ گیا کہ سکھر IBA کے اسکول میں 2 بچیاں جو پتہ نہیں کسی ڈیزرٹ کے علاقے سے آئی ہوئی تھیں, اور ڈاکٹر نور صاحب بیٹھے ہوئے وہ ہمیں کنفرم کر سکیں گے کہ وہ 2 بچیاں, ان میں سے ایک بچی نے آغا خان بورڈ میں پوزیشن لی ہے اور ایک بچی نے جو ہے وہ اس کے بعد کسی پوزیشن پر ہے. لیکن وہ کہتے ہیں میں حیران تھا, کل آپ نے جیسے دیکھا, اب یہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ڈیزرٹ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر ڈیزرٹ سے آیا ہوا وہ بچہ جس طرح اعتماد سے کل اتنے بڑے آڈینس کے سامنے اور اتنی ماشاءاللہ قابل اور دانشور آڈینس کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا تھا, تو یہ اعتماد دینا اور اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آنا, اس میں سندھ گورنمنٹ اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بڑا کردار ہے. اور جو ہمارے میں خاص طور پہ اس سارے چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب تھے مراد علی شاہ صاحب, ان کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے سے کیے جانے والے کسی بھی ریفارم کو, کسی بھی سجیشن کو انہوں نے بغیر کسی چیز کے ایکسیپٹ کیا, اور 4 سال کے دوران جو ہمارا بجٹ ہے وہ 4.5 کروڑ سے بڑھ کے تقریباً 4.5 ارب سے بڑھ کے تقریباً 17 ارب روپے پہ آیا ہے. اور وہ اسی لیے آیا ہے کہ آج ہم ماشاءاللہ 2800 اسکول چلا رہے ہیں, تقریباً 9 لاکھ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, 5000 سے زیادہ بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں, اور پھر ڈیجیٹل لٹریسی جیسے نئے پروگرام شروع کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ قاری کبیر صاحب. بہت ہی ڈیٹیل میں آپ نے اس چیز کو بتایا, اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایڈیکویٹ ریسورسز ہوں,
ان کی پراپر مینجمنٹ ہو اور ایک کمیونٹی اور اسکول کے بیچ میں جو لنکیجز وہ اسٹرانگ ہوں, تو وہ بچے جو غریب ہیں, جن کے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. اس کائنڈ آف جو کمٹمنٹ ہے, جو ول ہے, اور اس کے ساتھ جو مینجمنٹ ہے, یہ تینوں چیزیں مل کے اس چیز کو پاسبل بنا سکتی ہیں کہ وہ بچے جو غریب ہیں, جن کا کوئی اور سپورٹ سسٹم نہیں ہے, وہ بھی اس جو مین اسٹریم ایجوکیشن سسٹم میں آ سکتے ہیں. اب میرا سوال ہوگا جنید سمو صاحب سے کہ جو بیسکلی جو یونٹ ریفارمس جو یونٹ ہے, وہ بیسکلی اٹس لائک کیپیسٹی بلڈنگ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, رائٹ, کہ وہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس کی کیپیسٹی بلڈ کرے, ان کی جو ایکٹیویٹی ڈیزائن کر سکے. لیکن جو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑا جینڈر گیپ ہے ایجوکیشن میں, اسپیشلی پرائمری لیول پہ, کیونکہ آج ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو جو ہماری بچیاں ہیں وہ اسکول میں بہت کم ہیں, گھروں میں زیادہ ہیں. تو وہ جو جینڈر گیپ ہے, جو ہماری بچیاں, بھلے وہ سوشل کلچرل کچھ نارمس ہوں یا وہ غربت ہو, تو اس گیپ کو ہم کیسے فل کریں؟ تھینک یو ویری مچ. بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہمارے سندھ صوبے میں جو اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں اس میں کمپیریٹیولی بوائز کے مقابلے میں بچوں کی تعداد بہت کم ہے. اس کی بہت سی وجہ ہیں. اس کا پہلی وجہ معاشرتی ہے کہ جب ہم پڑھائی کی بات کرتے ہیں تو بچوں جو بوائز ہیں, بچے ہیں, ان کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. سیکنڈ, ہماری جو ہے بچوں کی توجہ دی جاتی ہے. گھر کا ایک ماحول ہی ایسا ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھے کہ اگر گھر میں کھانے کو ہے تو وہ پہلے لڑکے کو دیا جائے گا, پھر لڑکی کو دیا جائے گا. یہ معاشرتی رویے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں. اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں اویئرنیس اور ڈفرینٹ جو ہمارے پروگرامس ہیں اس کے تھرو گرلز ایجوکیشن کی امپورٹنس پر توجہ دلانی ہے, جو کہ ریفارم سپورٹ یونٹ اپنے تمام الائیڈ ونگز کے ساتھ اور اپنے جو تمام پروجیکٹس ہیں ان میں ہم کر رہے ہیں. کرنٹلی ہمارے پاس تقریباً کوئی 6 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں جن میں ہماری پرائرٹی تمام گرلز ایجوکیشن کی اپ گریڈیشن اور گرلز ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے وتھ ڈفرینٹ ٹولز آف سوشل موبلائزیشن. اس کے علاوہ ریفارم سپورٹ یونٹ میں کافی عرصے سے ایک اسٹائپنڈ پروگرام چل رہا ہے جس کو کہ ہم گرلز اسٹائپنڈ پروگرام کہتے ہیں, جس کے تحت پوسٹ پرائمری گرلز یعنی 6ٹھی 9ویں اور 10ویں کلاس کی بچیوں کو اینیولی 4,000 روپے کے قریب ایک اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. اس کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ وہ بچی کی انرولمنٹ ہوگی 6ٹھی کلاس میں, 9ویں یا 10ویں میں, اور اس کی جو اٹینڈنس ہوگی وچ وڈ بی اراؤنڈ 50%, جو کہ ان اسکولس کی ٹیچرز ہمیں بھر کے دیتی ہیں کہ یہ بچی 50% اٹینڈنس اس کی ہے. تو دیز آر سم آف دا ٹولس جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں گرلس ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایون دو دا اماؤنٹ از ویری میگر وچ از 4,000 پر ایئر, بٹ سم ہاؤ یہ ایک انسینٹو ہے گرلس کی ایجوکیشن کو ریٹین کرنے کے لیے, گرلس کو اسکولوں میں بلانے کے لیے. تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں, جو کہ کافی جیسے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے جن کمیونٹیز کے ساتھ, تو وہاں پہ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ وہاں پہ جو اسکول ہے گاؤں میں وہاں پہ ٹوائلٹ نہیں ہے. یہ ایشوز آتے ہیں. یہاں پہ پراپر فرنیچر نہیں ہے, بچے فرش پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, یا جب بچیاں جب بڑی ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو ڈراپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان کا, کیونکہ ایک تو اسکول تھوڑے سے دور ہوتے ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ وہاں پہ جو فیمیل ٹیچرس کا ریشو بہت کم ہے, اور کیونکہ کلچرل بیریئرس کی وجہ سے وہ بچیاں وہاں پہ نہیں جا سکتی. لیکن سب سے زیادہ ہمیں جب ہم نے ایک کیا تھا, ایک سروے کیا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ کیونکہ واش روم نہیں ہوتے, اس قسم کی چار دیواری نہیں ہوتی, تو بچہ انسیف فیل کرتی. تو یہ بھی آئی تھنک یہ بھی ایک ایشو جس کو ہم نظر میں رکھ سکتے ہیں. جی بالکل, یہ ایک تو جنرل پرابلمز ہیں. اگر اس کو ہم جینڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو دس پرابلم ملٹی پلائز. واش رومس کی کمی, باؤنڈری والس کی کمی ایک جنرل ایشو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ایجوکیشن کے اسکول ایجوکیشن کے اسکولز میں. لیکن باؤنڈری وال پرووائڈز اے سیکیور انوائرمنٹ, اور گرلس کے لیے الگ سے اگر واش روم ہو تو وہ ایک انسینٹو کام کرتا ہے کہ وہ بچیوں کی داخلہ ہو. یہ بہت سے ایشوز ہیں جن پہ جینڈر فوکسڈ اپروچ اس وقت ہے کہ بچوں کے لیے اسکول میں سیفٹی انوائرمنٹ کیسے کریٹ کیا جائے اور ان کو الگ سے واش فیسلٹیز دی جائیں تاکہ ان کی ریٹینشن ہو. تھینک یو. اس میں گرلس ایجوکیشن بتاؤں, ہمارا جو تجربہ ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا, کہ اگر فیمیل اسٹاف ہے, ٹیچرز اگر فیمیل ٹیچرز ہیں اسکول میں, تو پھر جو خواتین ہیں اور جو ایون جو پیرنٹس ہیں وہ انکریج ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں. ہمارے جتنے بھی اسکولز ہیں وہاں پر ہماری اس وقت جو انرولمنٹ ہے
40% سے زیادہ انرولمنٹ ہمارے پاس بچیوں کی ہے, جو کہ پاکستان کی ایوریج جو انرولمنٹ ہے بچیوں کی وہ 36-37% ہے, ہمارے اسکول میں 40% ہے. دوسرا ہمارے پاس اس وقت 100 سے زیادہ جو ہمارے اسکول پارٹنرز ہیں جو انڈیویجول ہیں وہ خواتین ہیں, اور جو آرگنائزیشن ہے ان میں بھی زیادہ تر خواتین ہیں, جیسے ڈاکٹر صلاح الدین صادقہ صاحبہ بیٹھی ہیں یہاں پہ. تو وہ جب خواتین خود ہی اسکول پارٹنر ہوتی ہیں اور خواتین خود ہی ٹیچرز ہوتی ہیں تو بچیوں کے لیے بہت زیادہ انسینٹیو ہوتا ہے کہ یہ ہو. اور میں نے ایک اور بھی سوچا, ہم نے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے, کہ آئندہ ہم جب بھی نئے اسکول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمارا پریفرنس ہوگا کہ ہم خواتین کو جو ہے ان کو ہم پریفرنس دیں گے اور ان کے ذریعے سے دیں گے. تو مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ تو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو جائے گی کہ ایکول اپرچونٹی نہیں ملے گی. تو میں نے کہا کہ جی اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کرا کے اگر ہم کانسٹیٹیوشن وائلیشن کر رہے ہیں تو ہم یہ تو تھوڑی سی وائلیشن ہم یہ بھی کرا لیں گے, کوئی فرق. اچھا سر کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جینڈرز پرسپیکٹو میں خاص طور پر ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ میں اس مرتبہ جو تقریباً 60,000 ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اس میں فیمیل کی ریکروٹمنٹ ایکول بیسس پر کی گئی, تقریباً 28,000 فیمیل ٹیچرز ریکروٹ کی گئی ہیں. اچھا اب میرا سوال یہ ہے امتیاز پھلپوٹو صاحب سے. امتیاز پھلپوٹو صاحب آپ کو یاد ہوگا 86 اور 87 سے اسٹارٹ ہوا تھا 1 روم اسکول, اور اس کو کافی بلک میں تھوک کے حساب سے وہ اسکول کھلے تھے, اسپیشلی جو لوور سندھ ایریاز میں. تو وہ اسکول کھلے لیکن وہ تھوڑے سے پولیٹیکل بیسس پہ کھلے تھے, کیونکہ جو بھی وہاں پہ کا جو انفلوئنشیل بندہ تھا اس نے اپنے وہ اسکول کھول دیے, لیکن اس اسکول میں وہ اسکول نہیں چلے, لیکن اس میں کوئی گودام بن گیا, کوئی چیز بن گئی, کسی کے وہ ملنے کی جگہ بن گئی جیسے نا اوتاق ٹائپ. تو یہ وہ اس پہ کافی بجٹ بھی خرچ ہوا تھا. تو اس قسم کے جو انیشیٹو تھے تو انہوں نے کافی برڈن کر دیا ہماری ایجوکیشن سسٹم کو, اور ایون جو ہماری فائنینشیل سسٹم کو اوور برڈن کرتے. تو اس قسم کے جو انیشیٹو تھے وہ ابھی بھی آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے آپ کا بہت کمیونٹی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بہت کلوز لنک ہے, اس قسم کے جو پولیٹیکل ڈیسیجنس ہوتے ہیں جیسے ٹیچرس کی, ابھی تو خالی ٹیچرس میں IBA کے تھرو جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو از اے ویری ایکسلنٹ تھنگ, لیکن اس سے پہلے جو ہمارا ڈیمیج ہو چکا ہے لائک پولیٹیکل جو انٹرفیئرنس رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس چیز کو کمیونٹی لیول پہ ہمارے لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بات یہ ہے کہ جو پرویز مشرف 2010 میں جو ایجوکیشن ریفارمس لے آئے تھے تو انہوں نے بنائے تھے سٹیزن کمیونٹی. تو اس دور میں یہ 1 روم ٹیچرز بنے تھے, جس کے لیے ایک کمیونٹیز ایک ایسوسیشن بنائی گئی تھی. تو ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا تھا کہ کہاں کہاں 1 روم اسکول بلڈنگس کی ضرورت ہے, مگر وہ پولیٹیسائز ہو گیا پروگرام, کیونکہ وہ جو ضلع ناظمین تھے اور وہ جو UC چیئرمین تھے وہ پولیٹیکلی وہ ایسے کر رہے تھے کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ گین ہو, اور اپنے اپنے علاقوں میں وہاں ایک تو فیزیبلٹی بھی نہیں بنائی کہ کہاں کہاں ان اسکولس کی ضرورت ہے کہ نہیں. وہ تو بس ایسے ہی بس بلک میں بنائے گئے, تو وہ ابھی تک وہ فنکشنل بھی نہیں ہوئے میرے خیال میں. تو پھلپوٹو صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ 2021 میں ایک ایکسرسائز کیری آؤٹ کی گئی تھی, خاص طور پر ان 1 روم اسکولس کی, کہ ان کی وائبلٹی اسیس کی جائے. ڈپارٹمنٹ کے 3 جو بیسک یونٹس ہیں ڈسٹرکٹس میں, جن میں مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا یونٹ ہے, ریفارم سپورٹ یونٹ کے خود جو افسر ہیں, اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کی ایک کمیٹی بنا کے ان اسکولوں کا سروے کرایا گیا تھا, اور ایسے تقریباً 4,500 اسکول جو کہ نان وائبل تھے ان کو نان وائبل ڈکلیئر کر کے کلوز کر دیا گیا ہے. جی میں بتاؤں کہ یہ جو 1 روم اسکولز ہیں اس کی شروعات سوشل ایکشن پروگرام سے ہوئی. اس کے بعد ضیاء-الحق صاحب کے دور میں اس سے پہلے ایک نئی روشنی کا پروگرام شروع کیا گیا تھا, جو کہ پیورلی ایک پولیٹیکل پروگرام تھا, جو لوگوں کا ذہن کو کہیں اور کھپانے کے لیے, کہ اس دور میں یہ شروع ہوئے تھے. اور آج بھی جو سندھ میں ہیں وہ میجارٹی اسکول 1 روم والے اسکول یا 2 روم والے اسکول ہیں. لیکن ایک بات دیکھنے کی یہی ہے, جو ڈیٹا ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہے اس کے مطابق ہمارے 70-75% سے زیادہ جو بچے ہیں آج بھی وہ تقریباً 8 سے 9 ہزار اسکولوں سے مستفیض ہوتے ہیں. جو باقی 30-35 ہزار اسکول ہیں ان سے باقی بچے ہوتے ہیں. تو اور پھر جو 1 روم اسکول ہوتا ہے, 1 روم اسکول کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس میں ملٹی گریڈنگ ہو. پھر
ملٹی گریڈنگ کے لیے کبھی ہم نے ٹیچرز کو تیار نہیں کیا. اب کام کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے کہ ملٹی گریڈنگ پہ مینیول بھی بنے اور ٹریننگ پہ بھی ہو رہا ہے, لیکن بیسیکلی یہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ان اسکولوں میں کام نہیں ہو سکا. جی میں ایک صحافی بھی ہوں تو میرا ایک ایکسپیرینس ہے. اب جیسے کبیر صاحب نے کہا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اس کی جو بجٹ ہے 2023 اور 24 میں 23 بلین روپیز ہے, یہ بجٹ ایلوکیشن کی گئی ہے گورنمنٹ نے. تو اب سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن وائولیشن خود کر رہی ہے, کیوں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو MOU ہے اس میں یہ ہے کہ 2 کلومیٹر کے اندر جب گورنمنٹ پبلک سیکٹر اسکول نہیں ہے تو ان کو اوپن کرنا ہے. مگر آپ دیکھیں ہم خود وٹنس ہیں کہ اس کی وائولیشن ہو رہی ہے, اور یہ 30% جو سیلیبس ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسکولس میں, ابھی تک انہوں نے 30% سیلیبس نہیں اسکولس میں دیا. اور یہ جو آپریٹرس ہیں جن کو یہ آپریٹرس یہ رکھتے ہیں اسکول رن کرنے کے لیے, تو ان کو یہ 3-4 مہینے کے بعد انسٹالمنٹ دیتے ہیں. اور اب دیکھیں ڈسکرمنیشن کیسی ہے ان کی کہ سیلریز جو آپریٹر ہے وہ 10 سے 12 ہزار دے رہا ہے اسکول ٹیچر کو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے انکلیوسیو ایجوکیشن کے لیے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو سندھ گورنمنٹ لے آئی, مگر انکلیوسیو ایجوکیشن تو دور کی بات رہی. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کیا کیا ہے ایڈمنسٹریٹولی, صرف ریوو گاڑیاں خریدی ہیں. میرے خیال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کیا کیا ہے. میں آپ کو سنیں آپ, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ آپ ایک ریئلٹی ہے وہ سنیں. دیکھیں یہ سیشن, اگر یہ سیشن سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بارے میں ہوتا صرف تو پھر ہم اس کے بارے میں بات کرتے, لیکن اگر آپ نے یہ سیشن اس وقت پرائمری ارلی ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے بارے میں ہے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کریں, میرے خیال میں حکومت سندھ میں اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ادارہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہر لمحے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بات کریں. آپ نے پہلی بات ہی غلط کی کہ 23 ارب روپے کا بجٹ ہے. ہمارا بجٹ 16 ارب روپے جو بجٹ بک میں چھپا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ نے کہاں سے 23 ارب روپے دیکھ لیں. آپ 312 بلین کی جو بجٹ ہے اس میں دیکھ لیں سندھ ایجوکیشن علیحدہ آ جائیں, میں آپ کو ساری باتیں فگر دکھا دوں گا کہ کیا ہے اس سیشن سے باہر. یہ تھوڑا سا پھر ہم 1 to 1 ہو جائیں گے تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو میں ساتھ کا صلاح الدین صاحب کے میرا کوشچن لے لیں پھر وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں. ایک تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہمارے پاس اسکول میں وہ بہت زیادہ ہے. جیسے ہی 9 to 10 ایئرس کا بچہ پہنچتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اسکول سے ڈراپ ہو جاتا ہے. سو دا ریزن کہ ہمارے پاس ڈراپ آؤٹ ریشو اتنا بہت زیادہ کی اسپیشلی گرلس میں. جی ڈراپ آؤٹ انفارچونیٹلی پاکستان ان ملکوں میں ہے جن میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ہے, اور وہ ڈراپ آؤٹ ہر اسٹیج کے اوپر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے بچے اسکول میں داخل ہوتے ہی نہیں, جس کو ہم ارلی ایجوکیشن کہتے ہیں, اس میں سارے بچے داخل نہیں ہوتے. اگر 60-65% بچے داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ پرائمری میں رک جاتے ہیں, کچھ ایلیمنٹری میں رک جاتے ہیں, کچھ میٹرک تک جاتے جاتے صرف 27% بچے باقی بچتے ہیں. کل یہاں بات ہو رہی تھی ہائر ایجوکیشن پہ کہ 2% ہے رورل میں ایکسیس جو ہے اور باقی 9% ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم جب دروازے کھولتے ہیں تو اس کے بعد پھر بچوں کو اجازت یہی ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے چاہیں وہ اتر جائیں, لیکن نئے نہیں چڑھ سکتے. جو اچھی بات ہوئی ہے, دیکھیے میں ایک سٹیزن ہوں, میں ایک سول سوسائٹی کی چھوٹی سی آرگنائزیشن چلاتی ہوں, تعلیم پہ کام کرتی ہوں, اور میں یہاں بیٹھ کے بالکل آپ کو صحیح یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو چیزیں حکومت سندھ کر رہی ہے گزشتہ کم از کم 14-15 سال سے, اور خاص طور سے یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد, اس میں گورنمنٹ آف سندھ نے ہر قدم پہ سول سوسائٹی کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں, اور ان کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے, بہت ویلکم کیا جاتا ہے. میں خود پتہ نہیں کتنے بورڈز کے اوپر اور کمیٹیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں, اور میرے ساتھی اور بھی ہیں, شہزاد رو ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اس کے اندر کام کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے مشورے سے سب کچھ ہوتا ہے. جو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کر لیں, اڈاپٹ اسکول کی بات کر لیں, جو کچھ بھی کریں وہ سب ہمارے مشورے سے ہوتا ہے. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ
یہ مشورے سے ہوا ہے, ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے. لیکن جب کام شروع ہوتا ہے اور پروسیس شروع ہوتا ہے تو پھر ہم ایک طرف ہوتے ہیں اور سرکاری لوگ ایک طرف ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ جو میں سوال اٹھا رہی ہوں, اعتراض نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ ہم سب اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو انپٹس ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یا تو اس کا کمبینیشن صحیح نہیں ہے یا مینیجریل کوئی ایشوز ہیں کہ کہانی وہیں کی وہیں رک جاتی ہے, لیکن کہانی کبھی آگے نہیں بڑھتی. ابھی تک تو ہمیں اس کے جو نتائج نظر آنے چاہیے وہ ہمیں نتائج اتنے نظر نہیں آئے. جو کبیر صاحب نے جو کام کیا ہے اور جو کام کر رہے ہیں ان کا ادارہ, وہ بہت اچھا ہے. آپ لوگ سب جا کے ضرور دیکھیں کہ کتنے کم وسائل سے کتنا اچھا کام ہو سکتا ہے, اور وہ ہے. لیکن کہنے کی جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ جیسے کبیر صاحب نے کہا کہ 2800 اسکول ہیں ان کے پاس, حکومت سندھ کے پاس تو 3400 اسکول ہیں یا 38,000 بلکہ 100 نہیں. تو اگر 38,000 اسکول ہیں اور اس میں سے 2800 کی ہم ایک اچھی سی کہانی بتائیں جو کہ سچی کہانی ہے, تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ اور میں یہاں یہ ضرور ایمفیسائز کروں گی کہ جو ہم اسٹیٹ رن اسکولوں کے حق میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سرکار کی ذمہ داری ہے, سرکار کو چلانا چاہیے, تو سرکاری اسکول میں جو ایک پازیٹیو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی کہ وہاں طبقاتی کشمکش نہیں ہوتی. تب سب ایک طرح کے اسکول ہوتے ہیں, سب ایک سی یونیفارم ہوتی ہے, ایک سے بچے ہوتے ہیں, ایک سے ٹیچر ہوتے ہیں. لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نے, ہم اس کی کتنی بھی تعریف کریں کیونکہ اس سے کچھ ہمیں نتائج ملے ہیں, لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی وجہ سے یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ سرکاری اسکولوں میں بھی آ گئی. اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ سرکاری اسکول کو سرکاری اسکول نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ SCF کا اسکول ہے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ہے, یہ EMO کا اسکول ہے, EMO والے کو اور زیادہ بجٹ ملتا ہے تو EMO والا اور زیادہ خوشحال نظر آتا ہے. تو وہی بچے ہیں, وہی سرکار کے, مگر ایک جو یہ خوبی تھی یہ خوبی ختم ہو گئی ہے, اور یہ خوبی ختم ہونا میرا خیال ہے ان 35,000 اسکولوں کے لیے بہت برا ہوگا کہ جن کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. نہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہاتھ پکڑ رہی ہے, نہ کچھ NGOs ہاتھ پکڑ رہی ہیں, نہ EMOs کے وہ حصے میں آتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. ایک بات یہاں پہ جو جینڈر گیپ کے اوپر آپ جو بات کہہ رہی تھیں, اس میں بالکل قاضی صاحب کی جو بات ہے وہی وہ بات ہے کہ جس کو مستقل وہ لوگ کے جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے اندر رورل ایریاز میں یا اربن ایریاز میں تو پھر بھی کافی سیگریگیشن ہے, لیکن رورل ایریاز میں جو کو ایجوکیشن ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شرط ایک ہی ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کی خواتین ہوں. جو سٹیزن فاؤنڈیشن کی آپ مثال لے لیں, ان کا دعویٰ ہے کہ 100% انہوں نے خواتین ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں, اور ان کے ہاں آدھے بچے لڑکے ہیں اور آدھی لڑکیاں ہیں. تو یہ جو ہمیں بھی میرا خیال ہے ابھی جو آپ نے بتایا جنید صاحب کہ جو بہت سارے بہت نمبر بڑھا ہے جو خواتین اساتذہ ہیں ان کا, اور خدا کرے کہ وہ ٹکی رہیں, اور خدا کرے جہاں ان کی پوسٹنگ ہو وہ جایا بھی کریں, کیونکہ یہ بھی ایک اور ایشو ہے کہ ابھی یہ ٹیچرز آئے ہیں اور یہ بالکل میرٹ کے اوپر آئے ہیں اور بہت اچھے ٹیچرز آئے ہیں. ہمارے کچھ اسکولوں کے اندر یہ آئے اور یہ 2 دن کے بعد الیکشن کی ڈیوٹی پہ چلے گئے, 1 مہینے 1.5 مہینے سے گئے ہوئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی بہت حالات کو خراب کرتی ہیں. تو میں کہہ یہ رہی تھی کہ ان پٹ ڈالتے ہیں, لیکن کچھ پتہ نہیں کسی پیر کی بد دعا ہے کیا ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ کہیں اس سے نکل کے نہیں آتا. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ رزلٹ کیسے نکل سکتا ہے. آپ ریئلٹی پہ جائیں نا, آپ ریئلٹی پہ جائیں. جو آپ میڈم نے بات کی کہ جو ایجوکیشن کی پالیسی بنتی ہے نا, پیر کو ڈھونڈے وہی بات کر رہا ہوں کہ میڈم کریں ایجوکیشن پالیسی میں صرف اور صرف یہ گورنمنٹ آف سندھ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو پالیسی میں بٹھاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں
کسی بھی پیرنٹس کو ایجوکیشن پالیسی میں گورنمنٹ نے بٹھایا ہے کہ کیا ان کی ترجیحات ہیں, ان کے بچوں کو کون سی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ واٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ ٹو embezzle the funds that allocated in the budgets. میڈم کہہ رہی ہے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, میڈم کے جو IRC کے جو اسکولس ہیں سوجنوں کے نام سے وہ کولیپس ہو رہے تھے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ٹیک اپ کیے. تو اب یہ ہے کہ جس بندہ جس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ بندہ اس کی تعریف کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 25 سے زیادہ آپ کے جو بلین بجٹ ہے آپ کی فری ٹیکسٹ بک کہاں ہیں, آپ بتا دیں کس اسکول میں. اچھا, یہ جو پیرنٹس کمیٹی بناتے ہیں کس اس میں کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, جو ہم جیسے غریب ہیں پبلک سیکٹر اسکول میں پڑھتے ہیں بچے, وہ اس پیرنٹس کمیٹی میں نہیں. اچھا, جب انرولمنٹ کی بات ہو تو یہ سڑکوں پہ بچوں کو لے آتے ہیں کہ آپ انرولمنٹ کے پاس جائیں. کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے, پبلک کمٹمنٹ نہیں ہے. ایک بات دیکھیں, ہم ایک سوسائٹی کے بندے, ایک انڈیویجول ہیں. ہمارا ایک صحافی جان محمد مہر شہید ہوا ہے, تو 80 دن سے ہم احتجاج کر رہے ہیں. تو ہم پوچھ رہے ہیں پبلک سے, یہ جو پبلک تالیاں بھی بجا رہی ہیں, کبھی یہ نکلے کہ ایجوکیشن نہیں ہے؟ چلے ہم کبھی نکلے کہ یہ ایجوکیشن نہیں ہے؟ ہم بھی روڈوں سڑکیں پہ آئے, حکومت کو گورنمنٹ کو ہم مجبور کریں کہ انکلوسیو ایجوکیشن یونیفارم ہونی چاہیے. جی بالکل پروفیسر صاحب, آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک پریشر ہوتا ہے وہ آنا چاہیے. یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, یہ گورنمنٹ بھی ہماری ہے. ان کو ہم پریشرائز کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم انگیج کر سکتے ہیں, اور جو بھی کامن گراؤنڈس ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو ہم جنید صاحب کا تھا ہینڈ ریز کے, وہ اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گے. اچھا, میڈم کی بات کو میں ڈراپ آؤٹس کے ایشو پر آگے تھوڑا سا کچھ اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ڈراپ آؤٹ کا ایک بہت بڑی وجہ جو ہمارے اسکولز میں پرائمری اور پوسٹ پرائمری اسکولز ہیں ان کی ڈسپیرٹی ہے. ہمارے پاس تقریباً کوئی 40,000 اسکولز ہیں, تو اس میں سے 35,000 اسکولز پرائمری اسکولز ہیں اور 5,000 پوسٹ پرائمری ہیں. ان 35,000 اسکولز میں جتنے بچے انرول ہوتے ہیں اس کے تقریباً 54% ایٹ دا لیول آف پوسٹ پرائمری, 6ٹھی کلاس تک جاتے جاتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ پوسٹ پرائمری اسکولز کا نہ ہونا. اس میں پہلی جو ترجیح اس وقت ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ کوئی بھی نیا اسکول نہیں کھلے گا, اور اگر وہ کھلے گا تو پرائمری اسکولز کی اپ گریڈیشن ہوگی ٹو دا لیول آف پوسٹ پرائمری ایجوکیشن. اپ گریڈ ہوگا ایلیمنٹری یا سیکنڈری لیول تک, یا جو نیا اسکول بنے گا وہ ایلیمنٹری یا سیکنڈری لیول کا اسکول ہوگا. اس میں آگے میں ایک بات کہنا چاہوں گا, اینڈ آئی لیو دی کنکلوژن ٹو دا آڈینس, وہ خود اس کو ڈرا کریں. بات ہوئی تھی ٹیچرز ریکروٹمنٹ کی, ای ایم اوز کی بات ہوئی کہ ای ایم اوز میں ٹیچرز بہتر پرفارم کرتے ہیں, اور ٹیچر کی پرفارمنس وہاں کیوں اچھی ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں کیوں اچھی نہیں ہے. یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپلز کوٹ کر سکتا ہوں کہ 60,000 کی ریکروٹمنٹ میں بہت سے ٹیچرز جو تھے وہ پرائیویٹ اسکولز میں پڑھا رہے تھے. دے کوالیفائڈ تھرو دا ٹیسٹ, دے ور ریکروٹیڈ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہی ٹیچر پرائیویٹ اسکول میں ہے اور جب وہ گورنمنٹ اسکول میں آتا ہے تو اس کے پیچھے ہمارا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا ڈپارٹمنٹ بھی پڑا رہتا ہے کہ اس کی اٹینڈنس سیکیور کریں. کبھی جج صاحبان پیچھے پڑے رہتے ہیں, کبھی اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں. تو آئی لیو دا کنکلوژن ٹو دا آڈینس کہ وہ سوچیں کہ ایک بندہ پرائیویٹ سیکٹر میں پرفارم کر رہا ہے اینڈ رائٹ اوے کمنگ ٹو دا گورنمنٹ سیکٹر, اس کے پیچھے یہ سارے ادارے ہیں اور وہ پھر پرفارم نہیں کرتا. ایک یہ وجہ. دوسری, پھلپوٹو صاحب نے جو بات کی کہ پالیسی فارمولیشن, دیکھیں پالیسی فارمولیشن کا ایک بہت بڑا پیرامیٹر اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے. اب پھلپوٹو صاحب کا ایکسپیرینس کیا ہے, میں خود پالیسی میکنگ کا 2 پالیسیز کا حصہ رہا ہوں. اس میں ہم نے اسکولز میں ٹیچرز کے ساتھ ایون اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنسلٹیشن کی ہے. وہ ظاہری بات نہیں ہے کہ ہر اسکول میں ہر پیرنٹ کے ساتھ ہو, لیکن اٹ از پارٹ. ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ریڈریس پالیسی ہے, وچ از کرنٹلی بینگ ڈیولپ. میں آپ کو اس کی ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ہم مٹیاری میں گئے ہیں. وی ہیڈ ہیلڈ فوکس ڈسکشن گروپس ود دا پیرنٹس اینڈ ود دا ٹیچرز ود دا اسٹوڈنٹس ایون. تو یہ سارا ایک پالیسی ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے. اب
پلپوٹو صاحب نے اس کو وٹنس نہیں کیا, اس لیے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کسی ٹیچر سے, کسی پیرنٹ سے یا کسی سول سوسائٹی کے سلسلے میں جو ان کا موقف نہیں لیا گیا. ہر پالیسی لینے سے پہلے ہر ایک اسٹیک ہولڈر کا اوپینین لیا جاتا ہے. سیکنڈلی دیکھیں, اٹس اے میٹر آف ڈبیٹ. ہم ڈبیٹ کتنی کرنی چاہیں کر سکتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, اور اس میں پھر ڈبیٹ کے بجائے ہم اس وقت سجیشنز جو میری نظر میں ہیں کہ جو چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں ان کے لیے اصلاح کے لیے مشورے دیں, rather than getting into a debate and getting claps for each other. No, we have way forward جو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے کہ what is the way forward, اس پہ ہم آئیں گے, لیکن کیونکہ جلدی سے ہم اس کو کریں. اچھا, میرے 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ کیونکہ وہ ایک ہی اس میں گو میں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ پوائنٹ کہ جو وہ غریب ایریاز, وہاں پہ جو لوگ جو اربن ایریاز نہیں ہیں, بہت ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ وہ بچہ جہاں پہ گورنمنٹ کا اسکول تو لیکن ٹیچر کی جو پنکچولیٹی ہے وہ از اے بگ ایشو. تو وہ بچہ جب بھیجے گا تو وہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں ہے, اور کچھ ایسے بھی اسکول ہیں جہاں پہ ٹیچر ہیں لیکن بچے نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا کنٹراسٹ بھی ہے ہمارے پاس. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ 500 یا 1000 روپیہ کمائے گا تو وہ چاہے گا کہ میں اپنے بچے کو کسی چھوٹے موٹے کسی اس میں ڈال دوں پرائیویٹ اسکول میں, کیونکہ وہاں پہ ٹیچر تو آئے گا, اس کے لیے کرسی ہوگی یا ڈیسک ہوگی, وہاں پہ بیٹھے گا, لیکن مطلب کوالٹیز ہے اندر ایشو, لیکن وہ پڑھائے گا. تو لیکن جو گورنمنٹ کے کچھ اسکولس ہیں وہاں پہ ٹیچرس کا اٹینڈنس بڑا ایشو ہے, اور وہاں پہ یہ تھا کہ وہی جو ہم نے پہلے اسٹرکچر کی بات کی تھی انفراسٹرکچر کے, وہاں پہ بھی وہ چیزیں ہیں. لیکن وہ غریب بندہ اس کو جو اگر یہ سیکیور ماحول ملے کہ جب وہ اس کا بچہ یا بچی جب اسکول جائے گا تو ٹیچر ٹائم پہ آئے گا, اس کی وہ جو بیسک کوالٹی ایجوکیشن کی جو سارے انڈیکیٹرس ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, بیسک جو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے, اس قسم کی چیز. لیکن وہ پھر بعد میں بچہ بھیجتا ہے اپنے کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں جو بہت چھوٹے سے ایریا, تنگ ایریاز میں وہ اسکول کھلے. دیر از اے مشروم گروتھ آف پرائیویٹ اسکولس جن کی کوئی وہ نہیں ہے, کوئی وہ اسکول کے جو بیسک کرائٹیریا ہے اس پہ بھی وہ نہیں اترتے, لیکن کیونکہ وہ ایک بڑا گیپ جو آ چکا ہے کوالٹی ایجوکیشن کے جیسے, تو وہ وہاں کھل چکے ہیں. وہ غریب بندہ بھی وہ 500, کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو غریب سے غریب ایریا میں بھی جو پرائیویٹ اسکول چارج کرتے ہیں 5 سے 6 روپے 5 to 600 روپیز پر منتھ, لیکن وہ پے کرے گا کیونکہ وہ جو ہے بچہ میں جائے گا اور وہاں پہ ٹیچر تو آئے گا. یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم کس طریقے سے جو گورنمنٹ ٹیچرس کی اٹینڈنس کو انشور کریں, پنکچولیٹی کو انشور کریں, کہ کیا سسٹم ہمارے پاس ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ایک ریسنٹ ریسرچ رپورٹ آئی کہ اس میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ تھرپارکر میں 10% وہاں کی آبادی کے جو بچے ہیں وہ مدرسہ میں جاتے ہیں. اس کے بعد کراچی کا ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ تقریباً 6% بچے مدرسہ میں جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو مدرسہ سے لوگ بچے پڑھ کے آئیں گے ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا, وہ کس قسم سے نکل کے باہر سوسائٹی کو وہ اس میں انٹیگریٹ ہوں گے. تو یہ ساری جو چیزیں وہ ہمیں اس پہ بھی کہ جو مدرسہ کلچر اب ہمارے آنکھ کے سامنے بڑھ رہا ہے, تو کیا ہم اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں. دیکھیے, مدرسہ کلچر کے بارے میں کیونکہ خاتون ہونے کے ناطے سے ہم مدرسے کے اندر تو جانا آنا ہمارا نہیں ہے, لیکن جو ماں باپ ہیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ریڑی گوٹ میں, یہ کراچی کے اندر ریڑی گوٹ میں ہم نے کچھ سرکاری اسکول اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, اور جب ہم نے گورنمنٹ سے کو آ کے یہ بتایا کہ وہاں مدرسے کھلے ہوئے ہیں, اسکول بند ہیں, تو اس وقت ہمیں یہ اسکول مل گئے کہ ہم ان کو چلا سکیں. تو ہمارا تجربہ اتنا برا نہیں رہا, حالانکہ ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ بھئی یہ سمندر کے آگے یہ آزاد کشمیر سے آئے ہوئے لوگ یہ کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں ہے. میرا خیال ہے ہر مدرسے کے پیچھے کوئی سیاست نہیں ہوتی. کچھ مدرسے بڑی ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ بھی چلائے جاتے ہیں. تو اب وہ جو مدرسے ہم نے انہی سے دوستی کی, مدرسے کے جو ینگ لڑکے پڑھا رہے تھے, اور انہی سے دوستی کی کیونکہ انہی کے پاس بچے تھے اور وہ بچے ہمارے اسکولوں میں آ گئے. تو اب کچھ مدرسے بند ہو گئے, کچھ مدرسے میں لوگ بچے جو ہیں وہ اسکول کے بعد قرآن پڑھنے جایا کرتے ہیں.
تو میرا خیال ہے ہر مدرسے کو بھی شک سے دیکھنا تھوڑا سا پریشان کن ہے. اور یہ مدرسے تو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. بنگال میں تو بہت زیادہ مدرسے ہوا کرتے تھے. یہ ٹیررزم کی کہانیاں تو اب نئی ہیں, لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں. دیکھیے گورنمنٹ کی جو اسکولوں کی آپ اور پرائیویٹ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, اب گورنمنٹ اسکول اب بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے کہ بچے پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے اور گورنمنٹ اسکولوں میں آئیں. یہ بات الگ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اسکول وہ ہیں جو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے اندر کوئی اور ضرور شامل ہے, اس کے اندر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن شامل ہے یا کوئی ای ایم او وغیرہ وغیرہ کوئی شامل ہے, لیکن اس کی انسٹنسز بہت ہیں. ہم نے بھی جب ریڈی کوٹ میں اسکول لیے تو برابر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے تھے, اور ہم نے اپنے انڈیکیٹرز جو سکسیس کے بنائے تھے اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اسکول خود بند ہو جائیں گے, اپنی موت یہ ختم ہو جائیں گے. کی نوٹ ایڈریس تھا, اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ایک ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کا ذکر کیا تھا کہ جس میں انہوں نے ہمیں سندھ کو سیرا لیون اور اس کے برابر بتا دیا. اسی رپورٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 2 بڑی اہم انہوں نے سفارشات اس میں دی ہیں. اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور سے سندھ میں فیملی پلاننگ شوڈ بی اے پارٹ آف ایوری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آپ کرتے ہیں, جو پلان بناتے ہیں, جو کچھ بناتے ہیں, فیملی پلاننگ اس کے اندر ایک حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہر روز پاکستان میں 15,000 16,000 بچے ہر روز پیدا ہوتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ ہر روز ہم 5 سال کے بعد 15-16 ہزار بچوں کے لیے اسکول بنا کے رکھتے ہیں. ہمارے تو پرانے جو بیک لاگ میں بچے ہیں انہی کی باری نہیں آ رہی, تو نئے بچوں کی کہاں سے آئے گی. فیملی پلاننگ کے بغیر میں سمجھتی ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بہت اہم ایشو ہے کہ جس کو گورنمنٹ کو ہمت کر کے بہادری سے مخالفتوں کے باوجود لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس کو نہ کرنے کی کاسٹ کتنی زیادہ ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا. دوسرا یہ کہا تھا کہ جو گورنمنٹس آ رہی ہیں, الیکٹڈ گورنمنٹس جو آ رہی ہیں, ہم خیر سندھ کا تو یہ نہیں ہے لیکن باقی جگہ زیادہ ہے کہ جہاں پارٹیاں بدلتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ لانگ گیسٹیشن کے پروجیکٹ سوچتے ہی نہیں. وہ چیزیں سوچتے ہیں کہ جو 4 سال کے اندر ہو جائیں اور اگلی دفعہ وہ اس کے اوپر نعرے لگوا دیں کہ موٹر وے کس نے بنائی اور فلاں چیز کس نے بنائی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن, یہ لمبے عرصے کی جو پلاننگ چاہتے ہیں تو وہ لمبے عرصے کی پلاننگ ہونی بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. جیسے آپ نے جو آبادی کی بات کی تو اس میں یہ مجھے ایک لائٹر نوٹ پہ, تو ابھی جو ڈیجیٹل سینسس ہوا تھا اس میں انہوں نے ویسے بھی ہمارے سندھ کی آبادی کم کر دی ہے, تو اس حوالے سے بھی چلیں جی جنید صاحب. جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہماری جی ڈی پی پر کا 2% ہم ایجوکیشن پر یوز کر رہے ہیں. دا منیمم شوڈ بی 4% شوڈ بی یوٹیلائز. پہلے نمبر پر تو اٹس آل اباؤٹ اکانومی. ہر پرابلم کی روٹ کاز اکانومی ہے. ہم انف اسپینڈ کر رہے ہیں. میڈم کی بات کو ایک ایگزامپلیفائی میں کروں گا کہ میڈم نے کہا کہ جب سے یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہیں, یہ ٹوائلٹ کی کہانی یہ سنتی آ رہی ہیں. ہماری ایجوکیشن ورکس کا اس سال کا بجٹ, جو کہ نئے اسکولز بھی جس سے بننے ہیں اور جو پرانے اسکول ہیں ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی ہونی ہے, از اراؤنڈ 13 بلین. اب 13 بلین اینڈ 40,000 اسکولس, آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں کہ ہر اسکول پہ کوئی 1.5 لاکھ روپے یا 2.25 لاکھ روپے آتے ہیں. آپ اپنے گھر میں 1.5-2 لاکھ کا کیا کام کروا سکتے ہیں وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور اس میں نے تو آن اے سیفر سائڈ 1.5 لاکھ روپے کہہ دیا. تو آپ اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹوائلٹ کی کہانی جب تک کہ ہماری پرائرٹیز اور جو ہماری ایجوکیشن ورکس کی اسپینڈنگ ہے وہ نہیں بڑھتی, تو یہ ٹوائلٹ کی کہانی ابھی بھی میڈم چلتی رہے گی. جی اچھا, وے فارورڈ کی آپ بات کریں تو یہ جو فلاسفل جو باتیں ہیں نا, اس سے ہٹ کے ہمیں کمٹمنٹ کرنی ہوگی. ہم سب کو تو ایک اوتھ اٹھانا پڑے گا کہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, کم سے کم جو ایجوکیشن منسٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹری ہے, اور جو اس کے نیچے جو آفیشلس ہیں, وہ اوتھ اٹھا کے کہیں کہ ہم اپنے بچے پرائمری اسکولس پبلک سیکٹر میں بھیجیں گے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا, ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. جب ایک منسٹر کا بچہ اسکول میں جائے گا سرکاری, یہ نہ ہو
اور شاہ صاحب کی طرح کہ حیدرآباد کے پرائمری اسکول میں بچے کو انرول کروا دیا مگر پڑھا رہا تھا سٹی اسکول میں. یہ نہ ہو. ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ ہو. دوسری بات یہ ہو کہ ایک یونیفارم پالیسی ہونا چاہیے. جو ڈسکرمنیشن ایجوکیشن کی جو ڈسکرمنیشن پالیسی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. چلیں تھینک یو سو مچ. مجھے دوسری دفعہ وارننگ آ چکی ہے اور تھینک یو سو مچ. اٹ واز ویری گڈ ڈسکشن.